السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مسجد حشمت اہل حدیث بسکلیان میں ہر ماہ کی آخری شنیوار کو یعنی ہفتے کے دن ایک خطاب عام رکھا جاتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج آخری ہفتے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں جو حضرات باہر ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کے احاطے میں آئیں، اور جو خواتین نمازوں سے فارغ ہوئے ہیں وہ بغور اس خطاب عام کو سماعت فرمائیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان موجودہ حالات میں منہج کے افراد کا کردار کیا ہو۔ اس عنوان کے تحت فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی گلبرگہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ میں قبل اس کے کہ انہیں خطاب کے لیے دعوت دوں، اس پروگرام کا آغاز کلام پاک سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ
عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے۔ موجودہ حالات کیا ہیں اور کیسے ہیں، تھوڑا ہم اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں، اور ہمارا موجودہ حالات کے اندر کردار کیا ہونا چاہیے، ہم کو کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، یہ کام جو دین کا کام ہے، اس کے اندر بڑی دشواریاں پیش آئیں گی، حالات بہت ہی کٹھن ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ان کٹھن حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اس دین کے اوپر ہم جمے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو، کیا ہم تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں بغیر آزمائے کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ آج معاملہ کیسا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بسا کر چل رہے ہیں، لیکن جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، اس دور کے حالات کو دیکھتے ہیں، دین کو کیسے پھیلانا ہے، کس طریقے سے پھیلانا ہے، لیکن موجودہ حالات ہمارے لیے بہتر ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی کا آغاز ہوتا ہے، کلمہ توحید کو پھیلانے کا معاملہ آتا ہے، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا معاملہ آتا ہے، تو معاملات کیسے سامنے نکل کر آتے ہیں۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی سر کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا گیا، کبھی پتھروں کے ذریعے سے استقبال کیا گیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو کیا کہتے؟ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف بلایا۔ اس راہ کے اندر کئی دشواریاں آئے، کئی مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اس قدر مارا گیا کہ وہ مکہ کے ایک چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کبھی طائف کے میدان کی طرف نکل کر چلے گئے، وہاں کے بادشاہوں سے کہا کہ دیکھو، تم ایک اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے، طائف والوں نے کیا کیا؟ وہاں کے بدماشوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہاں کے بچوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہاں کے اوباش قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ جاؤ، جا کر جو انہیں تکلیف دی جائے، انہیں اذیت پہنچائی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں رسوا کیا جائے۔ لوگ آئے، اللہ کے نبی کو پتھروں کے ذریعے سے مارا، اللہ کے نبی کو اتنا مارا گیا کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے، خون بہتا ہوا جوتوں کے اندر جمع ہو گیا۔ جب ایک باغ کے اندر آئے اللہ کے نبی، ہوش آیا تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے اندر رکھ کر پیس دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کیا کہا؟ اگر یہ ہدایت پر نہ آئے تو نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے
ان کی آنے والی جو اولاد ہوں گی وہ ہدایت پر آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا، اور حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیسا دور آیا، کس طریقے کے لوگ آئے، لیکن موجودہ دور کے اندر بھی وہی چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے۔ ہمیں ہر جگہ پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ مدعا کیا ہے؟ مسلمانوں کا مدعا ہے، اسلام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کبھی ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر بیٹھ کر کہا جاتا ہے اسلام تمہارا مکمل نہیں ہے، اسلام کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ سب کے سب غلط نہیں ہے، ہاں کچھ لوگ غلط ہیں جو غلطی کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر دین سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کبھی جو ہے ہمیں رسوا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، نبی کی توہین کی جاتی ہے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے انہی ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر۔ اور ہم جو ہے خاص کر جو دین مکمل ہو چکا ہے، جس دین کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اس دین کو پسند کیا ہے جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حالات کو دیکھ کر ہم اپنے دین کو نہیں بدلیں گے، حالات چاہے جس قدر آئیں گے ہم یہ سمجھیں گے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہارے آزمائش کریں گے۔ وہ آزمائش کیسی ہوگی، وہ آزمائش کس طریقے سے ہوگی، وہ آزمائش ہر طریقے کی آزمائش ہوگی۔ کبھی جو ہے ہمیں خوف میں مبتلا کر کے ہم کو آزمایا جائے گا، خوف میں مبتلا کر کے ہم کو آزمایا جائے گا۔ کبھی جو ہے ہمیں جو ہے ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر کے ہمارا امتحان اللہ رب العالمین لے گا۔ یہ کیا کم ہے، اولاد جدا ہو جائے گی، مال کے اندر کمی ہوگی، فصلوں کے اندر کمی ہوگی، فصلوں کے اندر نقصان ہوگا، پھلوں کے اندر کمی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ان سارے چیزوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے، سارے چیزوں کے ذریعے سے آزمائش کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا ہے ہمیں ہر طریقے کی آزمائش گوارا ہے، لیکن ہم دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ہر طریقے سے دین کے اوپر جمے رہیں گے۔ اس دور کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ دعوت دین سے لوگوں کو روکا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، وہ واقعہ مشہور بھی ہے، طفیل بن عمر دوسی جب مکہ کو جا رہے تھے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، ان سے کیا کچھ نہیں کہا، ان کے سامنے آئے، ان سے کہنے لگے کہ دیکھو تم محمد کی باتوں کو نہ سننا، تم محمد کی باتوں کو نہ سننا، وہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسا دین لے کر آیا ہے جس کے ذریعے سے گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے بچھڑ جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑ جاتے ہیں لوگ، وہ ایسا دین لے کر آیا ہے، اس کی باتوں کو قبول نہ کرنا۔ اس کو جو ہے طفیل بن عمر دوسی سے کہا گیا کہ اس کی باتوں کو نہ قبول کرنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، یہاں تک کہ مسئلہ یہاں تک لایا گیا کہ انہوں نے اپنی کانوں کے اندر روئی کے گولے رکھ لیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا جائے۔ کفار اور مشرکین نے کیا کیا تھا، کہا محمد کی باتوں کو نہ ماننا، محمد کی باتوں کو نہ سننا۔ یہ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا، یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے، ہم بڑھ چڑھ کر جو ہے علم کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہم علم کو حاصل کریں گے، علم کو حاصل کر کے جو ہے علم کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، علم کی کمی کی بنیاد پر
کن لوگوں کو ڈبیٹوں کے اندر بلایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے، جنہیں دین کا علم نہیں ہے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جنہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں آتا، وہ لوگ ڈبیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اسلام کا دفاع کر پائیں گے؟ کہاں سے کر پائیں گے؟ ہمیں پیغام پہنچانا تھا، ہمیں سچائی کو بیان کرنا تھا، ہمیں ہمارے دین کے اوپر فخر ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس فخر کو اپنایا نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ سلمان فارسی کیا کہتے ہیں جب ان سے آ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا نبی پیشاب کو بیٹھنے کے مسئلے بتلاتا ہے، تمہارا نبی طہارت کے مسئلے بتاتا ہے، تمہارا نبی جو ہے بیت الخلاء کے مسائل کو بیان کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، کہتے کہ دیکھو ہاں دین کے اندر کچھ کمی ہے، یہاں صحیح ہو سکتا تھا، یہاں صحیح نہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ صحابہ کی طرح اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، ان کا منہج اپنانے کی کوشش کرو، ان کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ ارے یہ تو مسائل ہیں، یہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں۔ جب یہ مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے، ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوں گے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہماری طہارت کیسی ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے سارے مسائل ہم کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، دوسرے کے منہج کو اپنا رہے ہیں۔ ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، سلمان فارسی کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہمارا نبی جو ہے یہ ساری باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عقیدے کی مضبوطی، یہ چیزیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کن کی ہونی ہے؟ جن کے اندر دین نہیں ہے۔ آؤ تھوڑا دین کا مطالعہ کر لو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو، اس کے بعد جو ہے دوسری باتیں کر لیں گے۔ ابھی یہاں دین نہیں آیا، دین اسلام معلوم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں اور آیت سے ڈیبیٹوں کے اندر جا رہے ہیں جہاں ہمیں ہر دن کیا چھڑا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حلالہ کو ماننے والے ہیں، یہ حلالہ کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ حلالہ کے ساتھ میں چلنے والے ہیں۔ اور ہم سے کہا جا رہا ہے اور ہمارے وہ علماء سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ حلالہ والا مولوی ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں پر چلے گی؟ تمہاری غیرت کہاں پر چلے گئی ہے؟ تم ان باتوں کو سن کر آ رہے ہو دنیا کی چند چیزوں کے خاطر، دنیا کے پیسے کے خاطر، دنیا کی لالچ کے خاطر، دنیا کے اندر بڑا بننے کے خاطر۔ ارے تمہیں تو ان ڈبیٹوں سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ دولت بھی دے گا، عزت سے بھی نوازے گا، شہرت سے بھی نوازے گا۔ جب تمہیں تمہارے مسائل کو بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے تو تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، آج حالات ایسے ہی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی کیا کہا جاتا تھا کہ دیکھو محمد کی باتوں کو نہ ماننا۔ آج یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ باقاعدہ شور مچایا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے۔ کیا اسلام کے اندر یہ ہے؟ کیا اسلام کے اندر اس چیز کو جو ہے نکالا نہیں جائے گا؟ میرے بھائی یاد رکھ لینا، اسلام کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جائے گی، نہ کوئی چیز نکالی جائے گی، نہ داخل کی جائے گی نہ نکالی جائے گی۔ یہ اسلام ہے، ہم کو ملا ہے، ہم اس کو اپنائیں گے، اسی کے اوپر ہم خوش ہیں۔ ہم کو ہر دور کے اندر آزمایا گیا، ہمیں ہر دور کے اندر ستایا گیا، ہمیں ہر دور کے اندر مارا گیا، ہمارے اوپر مصیبتیں آئی، مصائب آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان پریشانیوں کو برداشت کر لیا۔ دین اسلام کے خاطر ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ ہم کو جو ہے باقاعدہ گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، ہمارے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، ہمیں مکہ کے چوراہے میں گھسیٹا گیا۔ کیا یہ ہماری داستانیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے اسلاف کی داستانیں نہیں ہیں؟ کیا اسلام کو ماننے والوں کی داستانیں نہیں ہیں؟ کیا اسلام کو پھیلانے والوں کی داستانیں نہیں ہیں؟ کیا ہم ان داستانوں کو بھلا چکے؟ کیا ہمیں وہ داستانیں یاد نہیں رہی؟ حضرت بلال کا بار بار یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیا ہم نے بھلا دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، مکہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا گیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہمارے لیے ابھی وہ دن نہیں آئے. پہلے کے لوگوں کو دین کے لیے، دین اسلام کے لیے ان کے سروں کے اندر آرے چلا دیے گئے، ان کے سروں کے اندر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، ان کے جسموں کے چمڑوں کو ان سے الگ کر دیا گیا، انہیں زمین میں رکھ کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ لوگ اپنے دین سے باز نہیں آئے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا، مزید بلند کر دیا. کہا تمہیں دین کے پرچم میں رہنا ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تم کو آزمائیں گے. آزمانا کیسے ہے؟ اللہ آزمائش کر رہا ہے ہماری. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، ہم غیروں کے دروازوں کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، غیروں کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے ہمیں کوئی راحت کا سامان مل جائے، یہاں سے کوئی آسانی کا سامان مل جائے. میرے بھائی ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں دین اسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں جو ملا ہے اس کو دیکھنا ہے. ہم یہاں سے نصیحت حاصل کر لیں گے، ہم یہاں سے عبرت حاصل کر لیں گے. ہمارے لیے کیا کہا ہے اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ ہم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام چکے ہیں، ہم نے ان 2 چیزوں کو اپنا لیا ہے. تھوڑا غور و فکر کرے، آج اگر ہم ان 2 چیزوں کو اپنا لیتے، ان 2 چیزوں کو تھام لیتے تو ہمارے اندر اختلافات نہیں ہوتے. اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے. ہم جب بھی ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم کو اطاعت کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کے اندر ذلت ملے یا عزت ملے. اطاعت کا مسئلہ ہے. صحابہ اکرام بھی جو ہے کبھی کبھی اپنے دلوں کے اندر کوئی چیز محسوس کرتے، اللہ کے نبی ان کے دلوں کو صاف کرتے چلے جاتے کہ دیکھو یہ چیزیں میری طرف سے نہیں تھی، اس کے اندر اللہ کی رضا شامل تھی. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے ادھر مکہ کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا، جا کر جو ہے مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم عمرے کے لیے نکل پڑے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جب تک ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے واپس یہاں سے نہیں جائیں گے. سارے صحابہ سے بیعت لی. اس کے بعد خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے. کچھ دیر کے بعد جو ہے مکہ سے ایک قاصد نکل کر آتا ہے، ایک قاصد آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے، سہیل بن عمر جس کا نام ہے، وہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے کہتا ہے کچھ قریش مکہ کی طرف سے بھی شرائط آپ کے پاس آئے ہیں، کچھ آپ کی طرف سے بھی رہیں گے. جب صلح ہو رہی تھی، صلح کے اندر کچھ باتیں لکھی جا رہی تھی، سب سے پہلے جب صلح نامہ لکھا گیا تو کیا لکھا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی صلح نامہ لکھ رہے ہیں اور لکھا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ تحریر لکھی گئی تو وہ بول پڑا کہ دیکھو یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کو. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں. رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے. اس نے اس صفت کا انکار کر دیا، اور انکار کر کے کہنے لگا کہ اس تحریر کو مٹھایا جائے اور اس تحریر کی جگہ لکھا جائے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. یہ تحریر اللہ کی طرف سے لکھی جا رہی ہے. اور اس نے جو ہے جب تحریر لکھنا شروع کر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو ان الفاظ کے اندر شروع کر دیا کہ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھی جا رہی ہے. جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا تو وہاں پر اعتراض کر کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
ہم نہیں جانتے. اگر ہم آپ کو رسول مانتے, آپ کو رسول جانتے, تو آپ کو مکہ میں آنے سے ہم نہیں روکتے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں. اس تحریر کو مٹھایا جائے, اور مٹھا کر جو ہے یہ لکھا جائے کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے تحریر لکھی جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے کہا, علی اس تحریر کو مٹھایا جائے. حضرت علی نے کہا, اللہ کے نبی, ہم آپ کو نبی مانتے ہیں, آپ کو رسول مانتے ہیں, میں اس تحریر کو ہرگز مٹھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. لیکن مصلحت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, اطاعت تو کرنی ہے. حضرت علی نے کہا, اللہ کے نبی, میں اس تحریر کو ہٹا نہیں سکتا, ہم آپ کو رسول مانتے ہیں, ہم اس طریقے سے دب کر صلح نہیں کریں گے, ہم اس طریقے سے دب کر صلح نہیں کریں گے. ہم طاقتور ہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا, علی تحریر مٹھائی جائے. حضرت علی نے کہا, اللہ کے نبی, میں تحریر کو مٹھا نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں وہ تحریر لی, اس تحریر کو مٹھایا, اور پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے تحریر لکھی جا رہی ہے. تو پھر تحریر لکھی گئی. جب شرطیں لکھی جا رہی تھی, شرطوں کے اندر لکھا جا رہا تھا کہ دیکھو, اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آئے گا, مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آئے گا, تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے, مدینہ والے اس کو واپس کریں گے. اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا, مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا, تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا, صلح نامہ لکھا جائے. صلح نامہ لکھا جائے. لکھا گیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, کوئی ان کا ہمارے پاس آئے, ہم اس کو واپس کر دیں گے, اور ہمارا کوئی ان کے پاس جائے, ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا جب کوئی ہمارے پاس آئے تو جانے کا نام نہیں لیتا, اور ہمارا جب ہمارا ہو گیا تو ان کے پاس جانے کا نام نہیں لیتا. اللہ کے نبی نے صلح نامہ لکھا. اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی آئے, آ کر انہیں حکم دیا کہ دیکھو, اپنے جانوروں کو ذبح کرو, اپنے بالوں کو نکال لو, اپنے احرام کو کھول لو. اللہ کے نبی نے جب ان سے کہا تو صحابہ اکرام جو ہے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ اکرام مایوس ہو کر بیٹھ گئے. کہا کہ صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ دب کر صلح کی ہے, ہم نے دب کر صلح کی ہے. صحابہ اکرام کے اندر مایوسی تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حکم دیتے ہیں. صحابہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر نکل کر چلے جاتے ہیں, اپنے خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے خیمے کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں, میں ان کو حکم دے کر آ رہا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کو ذبح کر لے, اپنے احرام کو کھول لے, اپنے بالوں کو نکال لے, لیکن وہ میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا, آپ کچھ نہ کہیے, سیدھے فوراً باہر نکل کر چلے جائیے, آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے, اپنے احرام کو کھول لیجئے, اپنے بالوں کو نکال لیجئے. اللہ کے نبی باہر چلے گئے, اور جا کر جو ہے جب اپنے جانور کو ذبح کرنے لگے, صحابہ اکرام نے یہ منظر کو دیکھا. اللہ کے نبی نے اپنا احرام کھول لیا ہے, اپنے بال نکال رہے ہیں. سارے صحابہ اکرام جو ہے سارے کے سارے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں, اور سارے اپنے احرام کو کھول لیتے ہیں, اپنے بالوں کو اپنے جانور کو ذبح کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب صحابہ اکرام کے چہروں کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں, چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں, شاید مایوس ہو, دیکھو میں نے جو صلح کی ہے اس کے اندر یہ میری مرضی سے نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کی مرضی شامل حال ہے, اس کے اندر اللہ کی مرضی شامل حال ہے. جب اتنا کہنا تھا, صحابہ اکرام نے اپنے سارے دکھوں کو بھلا دیا, ساری پریشانیوں کو کہا, جب اس کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر راضی ہیں. صحابہ اکرام تکبیر کہتے ہیں اور صلح کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے, جب ہمارے اوپر کوئی چیزیں لوٹ کر آئے, اختلافات ہو جائے, ہم اپنے اختلافات کا حل کیسے نکالیں گے, اپنے چیزوں کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ایمان والوں. اور اس کے بعد جب اختلافات ہو جائے تو کہاں پر لوٹانے کا حکم دیا گیا؟ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسائل کو کیا کرو, کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوٹا رہے ہیں.
ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے فیصلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا. ہمارے اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ کتاب اللہ کے مطابق ہوں گے. ہمارے اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ ہمارے اختلافات سنت رسول کے مطابق دور کر دیے جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے اختلافات کو دور کر لیتے, اپنے اختلافات کو ختم کر لیتے, یوں نہ غیروں کے سامنے جا کر جو ہے اپنے اختلافات کو رکھ دیتے اور غیروں کو ہمارے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتے. آج وہی تو معاملہ ہو رہا ہے. غیر ہمارے اندر آتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے اختلافات میں آتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے غیر شامل ہو چکے ہیں. اسی لیے تو جو ہے آج دین کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. مسلمانوں, ہمیں حوصلے پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تمہیں جو ہے خوف میں مبتلا کر کے, بھوک کے ذریعے سے تمہارے نفسوں کو تم سے جدا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش آئے گی, نبی کے دور میں بھی آئی. اس دور کے اندر بھی جو ہے اسلام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی, اسلام سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ مسائل کو اٹھا کر کے, کچھ معاملات کو اٹھا کر کے, آج جیسے ہو رہا ہے, کچھ مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ فلاں آدمی ہے وہ حلالے کی اجازت دیتا ہے, فلاں مولوی ہے وہ حلالے کی اجازت دیتا ہے, مسائل کو بگاڑا جا رہا ہے. طلاق کو جو ہے اگر ہم اپنے دین کا مسئلہ بنا لیتے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جاتے, ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جاتے. اللہ کے نبی کے حدیث کی طرف آتے, جب معاملے یہ آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے, ہم لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کر دیتے. اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے ہمارے سامنے سارے مسائل کو رکھ دیا ہے, طلاق کے مسائل کو رکھ دیا ہے. آج ہم ایک مجلس کے 3 طلاقوں کے اوپر پکارنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی, مسئلہ ہلکا سا ہے, آسان ہونے والا ہے. یہاں پر حلالے کو لا کر جو ہے یہ اصل موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے اسلام کو پیش تو کرو, اسلام کی تعلیمات کو پیش کرو, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پیش کرو. اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے بھائی؟ جب عورت پاک اور صاف ہو جائے, اللہ کے نبی نے کہا بغیر ملے کہ اس کو طلاق دو, غصے میں نہ دو. آج معاملے کیا ہو رہے ہیں, غصے میں ایک مرتبہ طلاق 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 بول دیا, ختم ہو گیا, وہاں پر حرام ہو گئی. نہیں میرے بھائی, اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ایک وقت میں بیک وقت میں 3 طلاقیں نہ دو, اور 3 طلاقیں اگر دے بھی دے تو وہ ایک ہی طلاق کہلائے گی, وہ ایک ہی طلاق کہلائے گی. مسائل کو بگاڑا جا رہا ہے. پھر یہاں پر دیکھیے, مسئلہ اتنا آسان ہے, حل ہونے والا ہے. ایک آدمی جو ہے ایک طلاق دے دیا, یہ معاشرے کا سب سے الجھتا ہوا موضوع. میں کئی ڈیبیٹوں کے اندر دیکھ رہا ہوں, باقاعدہ ہمارے مولویوں کو کہا جا رہا ہے یہ حلالہ کے مولوی ہیں, یہ حلالہ ان کے یہاں ہے, اور کئی جو ہے لوگ اسی چیز کو لے کر پڑے ہوئے ہیں. آج تک ان کو معلوم نہیں ہے کہ حلالہ کیا, معلوم نہیں ہے, کسی نے کہہ دیا ہے. میرے بھائی, اسلام کے اندر حلالہ حرام ہے, حلالہ حرام ہے اسلام کے اندر. یہ اسلام کی تعلیمات ہے, ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ موجودہ مسائل آج موجودہ حالات کے اندر اچھال اچھال کر ہمارے پاس لائے جا رہے ہیں, ہمارے پاس لائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے. ابھی یہ حجاب کا مسئلہ بار بار ڈیبیٹوں کے اندر, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم حل کر لیں گے, ہمارا دین ہے, ہم کو اجازت دیا ہے, ہم اپنے دین کے اوپر چلیں گے, ہم اپنے دین کے اوپر چلیں گے, اور ہمارے دین کے اندر ہماری نجات ہے. اسلام مکمل ہے, اور ہمارے یہاں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے. کوئی بھی آیا کسی کے بھی تعلق سے فتویٰ دے دیتا ہے. ارے بھائی, کسی شخصیت کو لے کر فتویٰ کیوں دے رہے ہو؟ کسی شخصیت کو لے کر فتویٰ کیوں دے رہے ہو؟ اس کو معلوم ہے اگر اصلاح کرنا ہے تو آپ پہنچیے, اس کے بعد اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے, فتویٰ نہ دیجئے. وہ کفر میں چلا گیا, وہ کفر میں چلا گیا. آج لا کر انہی چیزوں کو ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر رکھا جا رہا ہے, انہی چیزوں کو. آپ اگر اصلاح کے لیے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, آپ جائیے, ان کی اصلاح کیجئے, ان کو دین بتائیے, دین کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیے, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے, نہ کہ فتوے دے کر جو ہے انہیں کافر, انہیں مشرک, انہیں فلاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام سب کو معلوم ہے. کہا اگر اس کے اوپر عمل کرو گے نجات پانے والے بنو گے, اگر اس کو چھوڑ دو گے, اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے, وہ تمہاری گمراہی ہے, تمہارا معاملہ ہے, تم کو اپنا عذاب تم کو خود سہنا ہے, تمہیں اپنا عذاب خود جھیلنا ہے. تم رسوا ہو جاؤ گے, دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگے, اور اللہ کی بارگاہ میں جب دین کو چھوڑ کر حاضر ہو جاؤ گے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں آئے, جتنا ہم کو بدنام کیا جائے گا, لیکن ہم کو آخرت کے اندر
ہمیں کامیابی ملے گی. ہمارا یہی تو ایمان ہے. ہم آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ آخرت ہے. ہم آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کریں. یہاں چھوٹا سا مسئلہ جب بات نکلی ہے تو بات بتا کر, کیونکہ اکثر یہ مسائل آتے رہتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے یہ مسئلے بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. تھوڑا آیا ہے تو غور سے سن لے, مسئلے کا حل ہو جائے گا. ہاں آپ کے سامنے بھی کوئی اس طریقے کا مسئلہ آیا تو فوراً آپ حل کر سکتے ہیں, علماء سے رجوع کر سکتے ہیں, آپ اس معاملے کا حل نکال سکتے ہیں. بھائی ایک آدمی جو ہے 3 طلاقیں غصے میں دے دیا, 3 نہیں ہوں گی, ایک ہی کہلائے گی, ایک ہی طلاق کہلائے گی. اب اس کے بعد جو ہے شوہر جو ہے پچھتاوا ہوا, 1 مہینے کے بعد ہی پچھتاوا ہوا, ارے میں غلط کیا, میری بیوی کو واپس لوٹانا ہے مجھے. اب یہاں تو مسئلہ جو ہے بڑے الگ الگ مسئلے بیان کیے, میں دین کا مسئلہ بیان کروں گا, کسی کا نہیں. دین کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ طلاق ایک ہی کہلائے گی. آدمی جو ہے واپس لوٹانا چاہے تو اس کو لوٹا سکتا ہے, آدمی لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے. پھر نہیں چھوڑ دیا اس کو, دوسرا مہینہ چلا گیا, تیسرا مہینہ چلا گیا, چوتھا مہینہ, 4 مہینے 10 دن ہو گئے, اب اس نے جو ہے لوٹایا بھی نہیں. اب وہاں عورت کو اختیار ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے, عورت کو اختیار ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن بعد میں 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر احساس ہوا نہیں مجھے اپنی بیوی کو لوٹانا ہے, اپنی بیوی کو لوٹانا ہے, تو ایسی صورت میں اسلام نے اس کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو لوٹانا چاہتا ہے تو نکاح جدید کرے گا, اسی بیوی سے نکاح کرے گا, واپس سے خطبہ نکاح پڑھا جائے گا, واپس سے مہر رکھا جائے گا, واپس سے جو ہے ولیمہ کیا جائے گا, اس کا واپس سے ولیمہ کیا جائے گا. ایسا 3 مرتبہ ہونے کے بعد جب طلاق بائن ہو جائے گی تب مسئلہ ہے, وہاں پر دوسرا نکاح کرنا ہے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دینا ہے. اس کے بعد جو ہے پہلے والے شوہر کی طرف آ سکتی ہے, لیکن یہاں پر اجازت تو دی گئی ہے, پہلے اس اجازت کو لے لو. یہاں پر کیا کریں, نہیں وہ حلالہ کا رسم کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بھائی حلالہ کے تعلق سے حدیث سن لیجئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. بھائی اسلام میں ہے یہ نہیں ہے, اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اس کے اوپر. ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے, عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے سوال کیا کیا میں تمہیں ہدار پر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق سے نہ بتاؤں. الفاظ دیکھیے اللہ کے نبی کے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہدار پر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق سے نہ بتاؤں. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں, ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہدار پر لیا ہوا سانڈ وہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا ہے, اور دونوں کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو, اور جو حلالہ کرواتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی لعنت ہو. یہ ہمارے مسائل کا حل ہو گیا, یہ ہمارے مسائل کا حل ہو گیا. ہم کو بتانا ہے لوگوں کو, ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ حلالہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے, تو پھر حلالہ کی گنجائش کہاں سے باقی رہی ہم کو بدنام کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا, وہ بھاگلے سے آتے ہیں حلالہ کیا ہے, حلالہ کون سا ہے, کیا ہے حلالہ کا حکم کیا ہے, وہ بھاگلے سے آتے ہیں اور تھوڑی کچی تعلیم ان کو مل جاتی ہے, وہ سمجھنے لگتے ہیں ارے شاید ہمارے اندر کمی ہوگی, ہمارے دین کے اندر کمی ہوگی. نہیں میرے بھائی, ہمیں علم کی ضرورت ہے, ہمیں علم کی ضرورت ہے, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے, ہمیں دین کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم جب دین کو جان لیں گے تو یہ سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میرے بھائی ہم کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, کبھی نبی کی زندگی کے حالات کو بیان کیے جاتے ہیں, کبھی نبی کے اوپر برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, وہ ایسے تھے فلاں تھے, مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اللہ کے نبی کے دور میں بھی اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا, اذیتیں دی گئی. نبی کے بعد آج کے دور میں بھی جو ہے نبی کو اذیتیں دی جا رہی ہے. ان کی وفات کے بعد بھی وہ جب دنیا کے اندر تھے جب بھی جو ہے اذیتیں دی گئی ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید کا فرمان ہے, اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, جو تکلیفیں دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ رب العالمین نے کہا ہے
کہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی. اور ساتھ میں یہی نہیں کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا, اللہ رب العالمین نے کہا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اب جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا, ہم تو یہ کہیں گے آج کئی ڈیبیٹوں کے اندر ایک آدمی آیا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, اس نے آیا اسلام کے تعلق سے, شروع میں تو اسلام کے تعلق سے کہا قرآن ایسا ہے, اس کے اندر ایسا ہے, اس کے اندر آیتیں زیادہ ہے, حضرت ابو بکر نے زیادہ کی, حضرت علی نے زیادہ کی, کئی طرح کی باتوں کو لا کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ قرآن کے اندر صرف فلاں آیتوں کو نکالا جائے گا. اس نے قرآن بھی بنا دی. کچھ دن کے بعد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا, نبی کے اوپر الزامات لگانے لگا, اور کچھ دن کے بعد اس نے دین کو چھوڑ دیا, اپنے دین کو چھوڑ دیا. وہ تو اللہ کے نبی کے دین پر تھا ہی نہیں پہلے سے, اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ میں جو ہے فلاں دھرم کو قبول کر لوں گا, فلاں دھرم کے اندر چلا گیا. کچھ دن کے بعد جو ہے ارے جس دھرم کو قبول کر لیا اس کے اوپر تو قائم رہ جاتا. تو وہاں سے بھی دیکھیے اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے. اللہ کی جب لعنتیں برستی ہے تو انسان کیسے ذلیل ہوتا ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ وہاں سے بھی جو ہے ذلیل کر دیا گیا. جب لوگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو اس نے کہنے لگا میں پھانسی لگا لوں گا, میں فلاں کر لوں گا, میں فلاں کر لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا. یہ ایسے حالات سامنے آتے ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس دور کے اندر بھی نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی, نبی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. انجام کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے اسلام کی برائی بیان کر دیتا ہے, قرآن کی برائی کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر تھوک اچھالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر تھوک اچھالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے, کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. وہ ملک شام کی طرف چلا گیا. ملک شام کو جانے کے بعد جو ہے جب شام کا وقت ہوا, ایک شیر دھاڑے مارتا ہوا آیا. ابو لہب کہتا ہے یہ محمد کی بدوا کا اثر ہے, یہ محمد کی بدوا کا اثر ہے, اسی لیے تو آیا ہوا ہے, یہ حملہ کرنے کے واسطے آیا ہے, یہ میرے بیٹے کے اوپر حملہ کرے گا. یہاں تک کہ خوف محسوس ہوا. اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے, جو نبی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اس دور کے اندر بھی واقعے پیش آئے. ایک یہودی نے کہا تھا کہ دیکھو میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے نبی وہی بیان کر دیتے ہیں. اس کے قبر سے بار بار وہ اٹھا کر پھینک دیا گیا. وہ اس ذلت کے ساتھ میں مرا کہ زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. زمین نے بار بار اٹھا کر پھینکا, اس کی قبر کو گہرا کر کے رکھ دیا گیا, لیکن زمین پھر اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا والوں کے لیے پیغام تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسے باتیں کرے گا اس کے ساتھ میں یہی معاملہ کیا جائے گا. یہاں پر ابو لہب کے بیٹے نے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے. وہ ملک شام کو پہنچا, شام کا وقت تھا, شیر دھاڑے مارتا ہوا آیا. اسے معلوم ہوا, محسوس ہوا کہ یہ شیر جو آیا ہوا ہے وہ میرے بیٹے کے لیے آیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, سارے قافلے والوں کا سامان نکال کر ایک کے اوپر ایک سامان کو اونچا کر دیا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے. اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی بچا سکتا ہے, اور جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. تکالیف سے دو چار ہونا یہ تو اسلام نے کہا ہے. تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, یہ ایمان والوں کو آئیں گی, کسی اور کو نہیں آئیں گی. ایمان والے کیا سمجھیں گے؟ ایمان والے کہیں گے یہ پریشانیاں, یہ تکالیف, یہ مصیبتیں
ہمیں جو ہے صبر کرنے پر جنت دلانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم تکلیفوں کو برداشت کر لیں گے، ساری چیزوں کو برداشت کر لیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے ہم تم کو جنت جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے۔ کافر کہاں جائیں گے؟ ان کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ دنیاوی باتیں کریں گے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو پھانسی لگا لگا کر مر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے دین، اگر وہ دین پر ہوتے، دین پر چلنے والے ہوتے، دین پر عمل کرنے والے ہوتے، انہیں معلوم ہوتا یہ پریشانیاں آئی ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک منافق ہے، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہے گا مصیبتیں آئی ہے، دنیا سے نجات حاصل کر لوں گا۔ وہ کسی درخت کے اوپر جائے گا، رسی لگائے گا اور پھانسی لے لے گا۔ لیکن ایمان والا کیا کہے گا؟ ایمان والا یہ حرکت کرے گا، یہ حرامی کام کرے گا؟ ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا۔ ایمان والا کہے گا برداشت کر لوں گا، اللہ اس سے بہتر اجر دے گا، اللہ اس سے بہتر اجر دے گا۔ اور ہمارے اسلاف کی داستانیں بھی تو ہے ہمارے سامنے، ہمارے اسلاف کی داستانیں ہیں۔ مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، رب کا کلام ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وہ آزمائش کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے، ہم اللہ کی آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سہ لیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ میرے بھائی ہمیں اسی کے اوپر جمے رہنا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھو، مسلم نوجوانوں کے اندر دیکھو، موجودہ حالات کیا کریں؟ مسلم نوجوان گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلم نوجوان ہے کسی کی باتوں کو مان رہا ہے اور ایک نیا گروہ بنا رہا ہے، ادھر ایک نیا گروہ بن گیا، نوجوانوں کا ایک نیا گروہ بن گیا، لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ دین سے کٹ رہے ہیں، یہ لوگ دین سے کٹ رہے ہیں، دین سے ہٹ رہے ہیں، اور مسلم نوجوان فلاں کو فالو کر رہے ہیں۔ فلاں کو نہ فالو کرو، فلاں کو یہ دیکھو کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ فلاں کو فالو کرنے سے پہلے اس کو یہ دیکھو کہ وہ کس کی باتیں کہہ رہا ہے، کس کی باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، کس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کس کی توہین کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نبی کی توہین کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے معاملہ۔ تھوڑا پرکھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے میں آگے بتاتا چلا جاؤں گا کہ ایسے لوگ کیا ہیں، کس کی طرف بلائیں گے اور یہ لوگ کیسے ہوں گے، یہ کس طریقے کے لوگ ہوں گے۔ میں ایک حدیث کے ذریعے سے واضح کر دوں گا۔ میں بات یہ بتا رہا تھا کہ بھائی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ایمان والا کہے گا یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو نبی کی توہین کرے گا، نبی کو ایذا پہنچائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ادھر نبی کو ایذا پہنچانے والا ملک شام کو پہنچا، قافلے کے ساتھ میں تھا، سارا قافلہ اس کو بچانے پر تلا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لوگ اس کو بچانے کے لیے سارے قافلے والے اپنے سامان کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد سارے لوگ اس کے ارد گرد سو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد سو جاتے ہیں۔ جب وہ شیر آئے گا اس کو نقصان نہ پہنچائے، ہم کو نقصان پہنچائے، ہم کو نقصان پہنچائے، لیکن اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ جس نے نبی کی توہین کی ہے، نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ اوپر سویا ہوا ہے، شیر آتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو دنیا والوں پیغام یہ مل رہا ہے، جو نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ کسی نہ کسی اذیت کا شکار ہو کر اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دنیا اس کو جب تک وہ دنیا رہے گی اس کو ملعون کہے گی، لعنتی کہے گی، اور اس کے اوپر لعنت برساتی رہے گی۔ اور جب تک امت محمدیہ ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے پھیلانے والے ہیں، وہ اس کے حق میں یہی کہتے رہیں گے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اللہ اس کو ایسی عبرت ناک سزا دوچار کر دے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے، ہر ایمان والے کے زبان سے الفاظ نکلیں گے۔ تو میرے بھائی میں بات یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ حالات کچھ الگ ہیں، موجودہ حالات جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے،
नौजवानों के अखलाक को बिगाड़ा जा रहा है। नौजवानों से भी ये गुजारिश है कि अपने अखलाक को कंट्रोल में रखो, अपने आप को दीनी माहौल में ला लो और दीन पर चलने की कोशिश करो। कभी गुमराह नहीं होगे, कभी राय रास्ते नहीं हटोगे। नौजवानों को आज जरूरत इस बात की है कि दीनी इल्म को हासिल करे, दीनी इल्म की तरफ आए। दीन को कैसे हासिल किया जाए, किस अंदाज में हासिल किया जाए, उसको जानने का तरीका मालूम करे, उसको कैसे उसके ऊपर अमल पैरा हो, उसको भी जो है अपनी जिंदगी के अंदर ला ले कि मैं किस तरीके से अमल करूंगा, कैसे अमल करूंगा, मैं सारे बुराइयों से कैसे छुटकारा हासिल करूंगा। ये सारी चीजें जो है आज के मौजूदा दौर के नौजवानों के लिए जरूरी है। और खासकर जो मनहजे सल्फ को मानने वाले हैं, उन लोगों से हमारे पास जो है कई चीजें हैं जो उसके जरिए से हम नसीहतें हासिल करेंगे, हम इबरतें हासिल करेंगे। आज कई फितने हमारे सामने हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है क़ुर्ब क़यामत फितने जन्म लेंगे, क़ुर्ब क़यामत फितने ऐसे जन्म लेंगे जैसे तारीक रात के टुकड़ों के मानिन होंगे। फितने ऐसे निकल कर आएंगे। और अल्लाह के नबी ने मिसाल देते हुए कहा है सुबह होते होते आदमी मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। दुनिया के मामूली सी सामान के वस अपने दीन को बेच डालेगा, छोटे छोटे सामानों की खातिर। आज क्या हो रहा है, 10,000 रुपए दे अपने दीन को बेच देगा, 20,000 दे अपने दीन को बेच देगा। हाँ, लाख रुपए मिल गए अपनी हकीकत को भूल जाएगा। मामला तो यही चल रहा, दीन को दुनिया के वस बेच देगा, दीन को दुनिया के वस। ये फितने हैं, ये आएंगे और हर फितना जो है दूसरे फितने को हल्का करेगा। ये फितना आदमी देखेगा, कहेगा बड़ा फितना है, उसके बाद जब फितना आएगा तो पहले वाले फितने को हल्का करेगा। वो गयास फितना कुछ भी नहीं था, ये उससे बड़ा फितना है। कई फितने हमारे सामने आ रहे हैं, उन फितनों को देखकर जो है अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। दीन पर आए। अल्लाह के नबी ने जो कहा है, हमारे पास किताबुल्लाह मौजूद है, हमारे पास सुन्नत रसूल मौजूद है, हम उसका मुताला करें, उसके जरिए से सोचे कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। मेरे भाई आइए आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आज हमारे नौजवानों को क्या चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, इस उम्मत को कैसे रहना चाहिए, उस चीज की तरफ आइए। एक हदीस लेकर बात को वाज़ेह कर दूंगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं अल्लाह के नबी से लोग खैर के बारे में सवाल करते थे। अल्लाह के नबी से लोग खैर के बारे में सवाल करते थे, भलाई के काम कौन से हैं, किस तरीके के हैं। उन भलाई के कामों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी से सवाल करते थे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से शर के बारे में सवाल करता था। अल्लाह के नबी बुराई कौन सी है, ताकि मैं उस बुराई से बच सकूं, उस बुराई से दूर रह सकूं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं एक मरतबा मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी पहले हम शर में थे, इस्लाम आया तो खैर हमको मिल गया। जमाने जाहिलियत में थे जब तक शर में थे, इस्लाम आया खैर हमको मिल गया। अल्लाह के नबी क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? क्या कहा उन्होंने, अल्लाह के नबी इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इस खैर के बाद भी शर आएगा। उसके बाद कहते हैं अल्लाह के नबी क्या उस शर के बाद भी खैर आएगा? तो अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से कहा कि हाँ, उस शर के बाद भी खैर आएगा, लेकिन उस खैर के अंदर कदूरत होगी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उस खैर के अंदर कदूरत होगी। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं अल्लाह के नबी ये कदूरत क्या है, ये कदूरत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग मेरे तरीके को छोड़कर औरों के तरीके से रहनुमाई हासिल करेंगे। उस खैर के अंदर कदूरत क्या होगी? कदूरत ये होगी, लोग क्या कर रहे हैं आज, अल्लाह के नबी की सीरत है, हम उसके ज़रिए से जो नसीहत हासिल कर लेते हैं। अल्लाह के नबी का किरदार है, हम अपने किरदार को नबी के किरदार को देखकर बदल लेते हैं। अल्लाह के नबी के अखलाक मौजूद हैं, अल्लाह के नबी को अखलाक को देखते, हम उन अखलाक को अपना लेते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नबी के अखलाक को छोड़ दिए हैं, नबी के तरीके को छोड़ दिए हैं, नबी की सीरत को छोड़ चुके हैं, नबी के तरीके को छोड़कर औरों का तरीका अपनाने की कोशिश करें। यही तो हो रहा है, यही तो आज हो रहा है। नबी के तरीके को हम छोड़ रहे हैं, नबी के चीज़ों को छोड़ रहे हैं, नबी के उसवे को छोड़ रहे हैं, हम गैरों की चीज़ों को अपना रहे हैं। कई गैरों की चीज़ें हमारे दरमियान आ चुकी हैं, कई चीज़ें आ चुकी हैं, हम उन चीज़ों को ले रहे हैं, उनकी चीज़ों से नसीहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों के ज़रिए से इबरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भाई
زیادہ گہرائی میں نہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ گہرائی آپ کو پسند نہ آ جائے۔ میں مختصراً کہوں گا کہ ہم جو ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، ہم اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ بھائی بزرگ ہے، اگر نبی کی باتیں اس بزرگ نے بیان کی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ان کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، ان کا کردار نبی کے کردار کے مطابق ہے، وہ جو ہے جو ہم کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کا ہم کو حکم دے رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اوروں کے طریقے کا حکم دے رہے ہیں، اوروں کے طریقے پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ ان کی عزت اپنی جگہ ہے، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن طریقہ ہم نبی کا مانیں گے، نبی کے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ ہم امام کس کو مانتے ہیں؟ ہم امام نبی کو مانتے ہیں، اور ہم امام جس کو مانتے ہیں ہم اسی کے طریقے کے مطابق چلیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہے جس کو ہم امام مانیں گے اسی کے ساتھ میں اسی کی سفارش تو ہم کو حاضر ہوگی، اسی کی سفارش کے مطابق ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ کیونکہ کل قیامت کے دن جب لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور کسی کو پسینہ گردن تک، کسی کو لگام منہ کی لگام بنی ہوئی ہوگی پسینے کی، اور جس کو گردن تک پسینہ آئے گا، حلق تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، وہ التجا کرتے ہوئے کہے گا اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، خواہ ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ یہ امت اس وقت پسینے میں شرابور ہوگی، جس کا جیسا گناہ ہوگا ویسے پسینے میں شرابور ہوگی۔ لوگ دوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ پہلے نبی ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آپ سفارش کیجئے۔ یہ امت جو ہے کسی امام کی طرف نہیں دوڑے گی، کسی امام کی طرف نہیں دوڑے گی، سفارش کے لیے دوڑے گی تو کس کی طرف دوڑے گی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوڑے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کرتے ہوئے کہے گی آپ اللہ سے کہیے ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک غلطی کی تھی، اس غلطی آج میرا رب بڑا غصے میں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس غلطی کے اوپر میرا مواخذہ کرے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، نہ رب کے سامنے جا کر یہ کہہ سکوں گا اللہ اس امت کا حساب و کتاب شروع کر دے، میں رب کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ امت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گی، حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب بڑا غصے میں ہے، اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں تھا، مجھے میری غلطی کا احساس ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس غلطی کے اوپر اللہ مجھ سے سوال کرے اور میں جو ہے کچھ جواب نہ دوں، میں جو ہے تمہارے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ امت دوڑتی ہوئی کس کے پاس چلے جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، پھر یہ امت حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، پھر یہ امت حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ جب سارے نبی ختم ہو جائیں گے انہیں محسوس ہوگا کہ کوئی سفارش نہیں کریں گے، یہ امت کس کے پاس جائے گی؟ کسی امام کے پاس جائے گی؟ نہیں، بلکہ امام الانبیاء کے پاس جائے گی۔ کس کے پاس جائے گی؟ امام الانبیاء کے پاس جائے گی۔ امام الانبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی ہے امام الانبیاء، ہمارے نبی ہے۔ ہم امام کس کو مانیں گے؟ امام الانبیاء کو امام اپنا مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں، ہم ہمارے حساب کتاب کے بارے میں کہیں گے۔ یہ امت کہاں جائیں گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی، اللہ کے نبی سے کہیں گی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ آئیے اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اللہ اس امت کا حساب کتاب شروع کر دے، اس امت کا حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اپنے امت کے لوگوں سے کہیں گے، سارے دنیا والوں سے کہیں گے رکو میں تمہاری سفارش کروں گا، اور اللہ کے نبی اپنی اجازت، رب کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں کہیں گے، رب کی اجازت کے بغیر۔ آج لوگ غلو کر دیتے ہیں، وہ ہمارے آئیں گے انہوں جنت میں ڈال دیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر جائیں گے۔ کس کا دامن پکڑو گے؟ یہاں تو نبی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کو اپنی مرضی سے کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کے غصے کو دیکھیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سوال کرو، تمہارے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہیں گے اللہ اس امت کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اس کے بعد کہیں گے، سوچو میرے بھائی، ہم تفصیل میں چلے جائیں گے، بڑا لمبا وقت چلا جائے گا، ہمیں صرف سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو دین کیسے ملا ہے۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا، لیکن اس خیر کے اندر کدورت ہوگی، اس خیر کے اندر کدورت ہوگی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کدورت کیا ہے؟ یہ کدورت کیا ہے؟ کس کو کدورت کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کدورت اس کو کہتے ہیں جو میرے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے پر چلے، جو میری سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اوروں کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے ان کی بعض باتیں تم کو اچھی لگے گی، بعض باتیں اچھی نہیں لگے گی۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ لوگ؟ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی بعض باتیں اچھی لگے گی اور بعض باتیں تم کو خراب لگے گی، ایسے لوگ آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا، اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جو ایسے دائی آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دائی آئیں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا اس کو جہنم میں گرا دیں گے، اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ اللہ کے نبی سے حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، بتا تو دیجئے تاکہ ہم بچ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمیں میں سے ہوں گے۔ وہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وہ ہمیں میں سے ہوں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ ہمیں میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، دینی باتیں کریں گے، دینی باتیں سنائیں گے، لیکن ان کی باتیں دین سے کٹی ہوئی ہوں گی، دین سے جدا کرنے والی باتیں ہوگی۔ وہ نبی کی باتوں کو نہیں سنائیں گے، اوروں کی باتوں کو دین سمجھ کر پیش کریں گے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو جب مان لیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں گرا دیں گے۔ ان کی صفت یہ ہوگی وہ ہمیں میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں وہ زمانہ پالوں گا تو مجھے کیا کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ان کا زمانہ پالو، ایسے لوگوں کا زمانہ پالو تو تم جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنا اور مسلمان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔ اگر حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کا حکمران نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی صورت میں جو ہے تم جو ہے ان سے کٹ کر نکل کر چلے جانا، خواہ تمہیں درخت کے پتے کھا کر کیوں نہ گزارا کرنا پڑے، اسی حالت میں تم رب کی بارگاہ میں آ جانا، لیکن ان کی باتوں کو قبول نہ کرنا۔ یہ حکم دیا گیا ہے میرے بھائی۔ ہم جو ہے جو دین اسلام کی باتیں ہیں ان باتوں کو قبول کریں گے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ یہ سلف کا منہج ہے، اس منہج کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے بعض کی باتوں کو سن لیے، نہ ہم نے ان کا منہج پہچانا، نہ ان کا طریقہ جاننے کی کوشش کی ہے، وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، کیا ان کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، کیا ان کا طریقہ نبی کے طریقے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ان کا منہج صحابہ کے منہج سے ملتا ہے یا نہیں ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے اوپر چلے، ان کی باتوں کو مانے یا نہ مانے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر باتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ہم ان کی باتوں کو قبول نہ کریں گے، بلکہ ہم دین علم کو حاصل کریں گے اور اس کی روشنی میں جو ہے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں جنتی راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شیطان کی سازشوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ریا اور نمود سے بچا لے، اے اللہ ہمیں سرکشوں کی سرکشی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔